ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وجعلی لسان صدق فی الآخرین، کہ آنے والے لوگوں کی زبانوں پہ میرا یہ سارا قصہ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ جاری کر دینا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ اپنے والد کے لیے مسلسل جو ہے وہ ہدایت کی دعائیں مانگتے رہے۔ آپ کا اپنے والد سے جھگڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاطر تھا، اپنے کسی ذاتی بات کے لیے نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم بس اب ان کے لیے مزید دعا نہ کیجیے کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی اپنے والد کو جب عذاب میں دیکھیں گے تو بے ساختہ آپ کی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا تب بھی آپ کو یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے شرک سے توبہ نہیں کی تھی۔ تو سوچیں کہ کتنی بے ساختہ محبت ہے ایک بیٹے کو اپنے باپ سے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے والدین سے جو ہے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا جو ہے اپنے والد سے وہ توحید کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے، مگر اس کے باوجود دل میں محبت ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ لیکن بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل فیصلہ جو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف کرتا ہے، اس فیصلے کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس وقت تو کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی سیلفی نہیں ہے، گمنامی میں کیے ہوئے یہ فیصلے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے جاتے ہیں، یہ اتنے سچے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری سچائی سب کو پتہ چلے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، تو پھر یہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے کہ کتنی صدیوں کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، پھر قرآن آتا ہے اور قرآن میں آپ کی یہ ساری دعا جو ہے اس قصے کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی، قرآن رہے گا، تو گویا کہ اس دعا کے ذریعے آپ کا وہ گمنام فیصلہ جو آپ نے کہیں خاموشی میں کیا تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والی نسل جو ہے وہ سنتی رہے گی۔ اور پھر آپ کی دعا کس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے لوگوں میں میری سچائی جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں سے ادا ہو۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس فیصلے کی سچائی کی گواہی جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی بڑا غور طلب ہے کہ آپ نے دعا مانگی کب ہے، وہ کہیں گمنامی میں، خاموشی میں کہیں آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اور پھر کتنے ہزاروں سال کے بعد قبول ہوئی ہے، اور پھر کس شان کے ساتھ قبول ہوئی ہے کہ قیامت تک جو ہے آپ کا وہ فیصلہ اور آپ کی یہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ نسلیں دیکھتی رہیں گی۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سچائی سب کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں غلط نہیں ہوں، میں اندر سے بری نہیں ہوں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہم ہوتے ہیں ویسے ہم باہر لوگوں میں متعارف نہیں ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ہماری حقیقت کے ساتھ نہیں جانتے ہوتے ہیں، مگر ہر انسان کے اندر یہ فطری خواہش ضرور ہوتی ہے کہ لوگوں کو میری سچائی کے بارے میں پتہ چلے، میری صاف نیتی کے بارے میں پتہ چلے، یا لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا مخلص ہوں۔ یہ ہمارے اندر کی ایک فطری خواہش ہے، اور اس میں کوئی ریا دکھاوا نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ میں سب کو دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دکھاوا تو نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اگر ہم اس دعا کی گہرائی میں جائیں تو کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جب انہوں نے زندگی میں کوئی بہت بڑے فیصلے کیے ہیں اور بالخصوص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے ہیں، یا کوئی عمل ایسا کیا ہے جو بڑی خاموشی میں اور تنہائی کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آنے والے وقت میں کوئی ہماری ان فیصلوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے اس عمل کے بارے میں جانے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی گمنام راتوں سے، ان کی گمنام زندگیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لائی ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے جو صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں، اکابرین کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی میڈیا، کوئی کیمرہ، کوئی سیلفی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ کتابوں میں زندہ ہے، مسجد کے محرابوں میں زندہ ہے، ہمارے قصے کہانیوں میں زندہ ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان گمنام چاہتوں کو، محبتوں کو، عبادتوں کو اور فیصلوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان کے اوپر جاری کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کتنے مسلمان ہیں، کتنی زبانیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، اس آیت کا ترجمہ کر رہی ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھ رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زبانوں پہ بطور قصہ یا بطور واعظ جو ہے یہ دعا موجود ہوگی اور یہ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کے فیصلے اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ زندہ رہ جاتی ہیں۔